اس کی شادی کی تقریبات میں مہندی مائیوں کچھ نہیں ہوا تھا۔ اگر وہاں حمیر ان رسومات کے خلاف تھا تو یہاں اتنا فالتو پیسہ کسی کے پاس نہیں تھا کہ ان علل تللوں میں خرچ کرتا۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان کے پاس بس اتنے ہی پیسے بچے تھے کہ اس کی اس عام سے انداز میں شادی ہو سکے۔ بہت عام سا ہی اس کا جہیز تھا۔ شادی ہو جانے کے بعد اب پیچھے اگر ماں اور اس کا گھر نہیں تھا تو باپ کا ترکہ بھی سب تمام ہو گیا تھا۔ شادی کے دن وہ اپنے پاپا کو یاد کر کے بہت روئی تھی۔ اگر وہ ہوتے تو اس کی ذہانت اور اس کی تعلیم پر کتنا خوش ہوتے، اس پر فخر کرتے۔ آج اس کی شادی کے دن اسے دلہن کے روپ میں دیکھ کر وہ کبھی مسکراتے اور کبھی اس کی جدائی پر آنسو بہاتے۔ وہ رخصت ہو کر حمیر رضا کے ساتھ اس نئے گھر میں آ گئی تھی۔ حمیر کے بھائی بھابھی، ان کے بچے اور اس کے چند قریبی دوست رخصتی کے بعد اس کے اپارٹمنٹ میں ان دونوں کے ساتھ ہی موجود تھے۔ وہ سب کچھ دیر ان دونوں کے پاس بیٹھے رہے، پھر ایک ایک کر کے وہ سب جانے کے لیے اٹھنے لگے۔ پہلے حمیر کے دوستوں نے اجازت مانگی اور پھر رات 2 بجے بھائی بھابھی اور ان کے 5 بچے بھی جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ حمیر نے رسماً بھی جواد بھائی اور ان کی فیملی کو رات یہیں رکنے کی دعوت نہیں دی۔ وہ سر جھکائے خاموش بیٹھی تھی، پھر بھی اسے حمیر کے غیر جذباتی پرتکلف اور رسمی انداز گفتگو پر حیرت ہوئی۔ اتنے دنوں کی اعصاب شکن صورتحال، خوف، اندیشے، ڈر، وہ ان سب سے نڈھال ہو چکی تھی، اور اب جب وہ اس بیڈ روم میں اکیلی بیٹھی تھی تو اسے لگا کہ اب ڈرنے یا اندیشے پالنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس نے خود کو پرسکون اور مطمئن کرنے کی کوششیں کرنی شروع کر دیں۔ حمیر چند لمحوں ہی میں جواد بھائی اور ان کی فیملی کو خدا حافظ کہہ کے واپس آ گیا تھا۔ آج سب لوگوں نے اس کی بہت تعریفیں کی تھیں۔ کلثوم اور صنم نے خاص طور پر دلہن بنے اس کے اس روپ کو دل کھول کر سراہا تھا۔ اس کے چہرے میں کچھ ایسی غیر معمولی کشش اور جاذبیت تھی جو اس پر نگاہ ڈالنے والے کسی بھی دوسرے شخص کو دوسری نگاہ ڈالنے پر مجبور کر سکتی تھی۔ صنم کو یقین تھا کہ آج حمیر اس کے حسن کی شان میں ایک آدھ غزل نہیں بلکہ پورا دیوان ہی کہہ ڈالے گا، اور حمیر نے نہ غزل کہی تھی نہ دیوان۔ اس نے اس کی تعریف بے شک بہت کی تھی، یہ بھی کہا تھا کہ وہ یونیورسٹی میں جیسی خوبصورت لگتی تھی آج اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت اور بالکل مختلف لگ رہی تھی، مگر اس کی ماں سے شادی کی وجہ اس کی خوبصورتی سے زیادہ اس کی ذہانت تھی۔ وہ اس کی ذہانت سے متاثر ہوا تھا، اسے اس کے بات کرنے کا انداز اچھا لگا تھا۔ میں کبھی کسی ایسی لڑکی سے متاثر نہیں ہو سکتا جس کے پاس حسن تو ہو پر ذہانت نہ ہو۔ ہر نارمل انسان کی طرح خوبصورتی مجھے بھی متاثر کرتی ہے، مگر صرف اسے بنیاد بنا کر میں کسی لڑکی کو شادی کے لیے پسند نہیں کر سکتا تھا۔ میری خوش قسمتی کہ اللہ نے میرے نصیب میں دونوں ایک ساتھ لکھ دی تھیں، اور مجھے ایسی لڑکی مل گئی جو بے تحاشا خوبصورت بھی ہے اور بے انتہا ذہین بھی۔ اس کی انگلی میں ڈائمنڈ کی رنگ پہناتے ہوئے حمیر نے اس سے کہا تھا، جب تم ڈاکٹر اعجاز کے آفس میں آئیں تو میں نے تمہیں ذرا بھی اہمیت نہیں دی تھی۔ میں ان سے جو بات کرنے گیا تھا وہ کر چکا تھا، اور جب تم آئیں تو وہاں سے اٹھنا ہی چاہ رہا تھا، مگر پھر یوں ہوا کہ میں وہاں سے اٹھ نہیں پایا۔ تم نے محض 5 منٹ میں ہی مجھے اپنی جانب متوجہ کر لیا تھا، اور اتنا متوجہ کر لیا تھا کہ میرے پاس وہاں بیٹھے رہنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ تمہارے بولنے کا خوبصورت انداز، ایک تو آواز اتنی پیاری، اوپر سے لہجہ ایسا دل نشین، مجھے کبھی کسی لڑکی نے اس طرح متاثر نہیں کیا تھا۔ میں وہیں بیٹھے بیٹھے تم سے شادی کا فیصلہ کر چکا تھا، تبھی تم سے ذاتی نوعیت کے وہ سوالات پوچھے تھے جنہیں سن کر تمہارے چہرے پر ناگواری پھیل گئی تھی، اور پھر اسی ناگواری کے ساتھ تم گفتگو ادھوری چھوڑ کر جب ایک دم ہی وہاں سے اٹھیں تو میرا دل چاہا تھا کہ میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں روک لوں۔ وہاں تم کہیں مت جاؤ، بس میرے پاس بیٹھ کر مجھ سے باتیں کرتی رہو۔ میں تمہیں دیکھتے رہنا چاہتا ہوں، میں تمہیں سنتے رہنا چاہتا ہوں۔ اس وقت اگر میں واقعی ایسا کر جاتا تو تم میرے ساتھ کیا سلوک کرتیں؟ متبسم نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا۔ لہجے کی شرارت یہ بتا رہی تھی کہ وہ اس کے ممکنہ رد عمل کو تصور کی آنکھ سے دیکھ کر انجوائے کر رہا تھا۔ جو وہ کرتی، اسے سوچ کر اب اس وقت اس جگہ بیٹھ کر اسے خود بھی ہنسی آنے لگی تھی، جسے اس نے بمشکل کنٹرول کیا تھا۔ اگلے روز مجھے انسٹیٹیوٹ میں دیکھ کر جو تاثرات تمہارے چہرے پر آئے تھے، انہیں دیکھ کر مجھے واقعی ایسا لگا تھا جیسے میں کوئی سڑک چھاپ لفنگا ہوں جو خواہ ایک شریف لڑکی کو تنگ کیے چلا جا رہا ہوں۔ ویسے اس روز میں کسی سیمینار میں نہیں، صرف تمہاری خیریت ہی پوچھنے آیا تھا، وہ ہنستے ہوئے بولا، اور اس بار وہ اپنی مسکراہٹ اس سے چھپا نہیں پائی تھی۔ ایک انجانے سے خوف کی جس مسلسل کیفیت میں وہ گھیری تھی، دھیرے دھیرے اس سے نجات پانے لگی تھی۔ اگلے روز ان کا ولیمہ ہوا تھا۔ ولیمے کی تقریب میں گو کہ مہمانوں کی تعداد بہت کم تھی، مگر وہ تقریب تھی بہت شاندار۔
جواد بھائی اور ان کی فیملی کے سوا حمیر کے خاندان کا کوئی فرد اس تقریب میں موجود نہیں تھا۔ مہمانوں میں سب اس کے کولیگز، اس کے قریبی دوست اور دیگر ملنے ملانے والے شامل تھے۔ اسے یہ بات بہت عجیب لگی، مگر صرف ایک دن میں وہ حمیر سے اتنی بے تکلف نہیں ہوئی تھی کہ اس بارے میں کچھ پوچھ پاتی۔ اگلی صبح اس کی آنکھ کھلی تو حمیر اسے ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑا ٹائی باندھتا نظر آیا۔ وہ چونک جانے والے انداز میں ایک دم اٹھ بیٹھی۔ اپنی شادی کے تیسرے دن وہ صبح صبح اتنے اہتمام سے تیار ہو کر کہاں جا رہا تھا؟ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ تم یہ آپ کر کے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دو۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میری بیوی نہیں بلکہ میری کوئی کولیگ مجھ سے مخاطب ہے۔ اسے اٹھ کر بیٹھتا دیکھ کر وہ فوراً ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے سے ہٹا اور پھر اس کے پاس آتے ہوئے اس طرز تخاطب پر اپنے اعتراض کا برملا اظہار کیا۔ ویسے میں بینک جا رہا ہوں، یعنی اپنے آفس۔ آفس؟ اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ نہیں جاؤں؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب بیٹھ گیا۔ نہیں، میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ وہ اسے اتنا قریب بیٹھے دیکھ کر تھوڑا دور ہٹی۔ وہ اگر قریبی دوستوں کے سوا دوسرے لوگوں سے پرتکلف طریقے سے اور فاصلے رکھ کر ملا کرتی تھی تو یہاں گڑبڑ یہ تھی کہ حمیر رضا لوگ نہیں، اس کا شوہر تھا، اور وہ اس کے پرتکلف انداز کو اہمیت دینے کو تیار نہیں تھا۔ اسی لیے جیسے ہی وہ دور ہٹی، اس نے اسے ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے دوبارہ اپنے اتنا ہی قریب کر لیا جتنا وہ پہلے تھی۔ خاتون، اب آپ مس مہا علی نہیں کہ مجھ سے ایک کرسی چھوڑ کر بیٹھیں اور میں دیکھتا رہوں۔ اب آپ مسز مہا حمیر رضا بن چکی ہیں، اور یہ بات آپ کو یاد رہنی چاہیے۔ وہ دن اور اس سے اگلا دن بھی اسی طرح گزر گیا تھا۔ وہ صبح تیار ہو کر آفس چلا جاتا اور پھر شام 6:30 اور 7 کے درمیان اس کی واپسی ہوتی، اور دن بھر میں صرف ایک بار اس نے مہا کو فون کیا۔ تیسرے دن وہ اسے اپنے ساتھ لے کر اسلام آباد آ گیا۔ یہاں اسے کوئی میٹنگ اٹینڈ کرنی تھی اور غالباً کسی ورکشاپ یا سیمینار میں بھی شرکت کرنی تھی۔ یہ ہنی مون کی کون سی قسم تھی وہ نہیں جانتی تھی۔ پورے 3 دن وہ ہوٹل میں سارا دن اکیلے رہ کر اپنا ہنی مون مناتی رہتی، اور چوتھے دن جب اسے لگا کہ اب وہ اس بندے کی ان نہ سمجھ میں آنے والی باتوں کو مزید برداشت نہیں کر سکتی، تب وہ صبح سویرے اس سے سامان پیک کرنے کا کہنے لگا۔ ہم ایبٹ آباد، سوات اور گلگت جا رہے ہیں۔ وہاں پر بھی کوئی میٹنگ سے کیا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ تنزیہ ہو گیا تھا، اور وہ بے ساختہ کہکا لگا کر ہنس پڑا تھا۔ ہاں، ایک لڑکی ہے مہا حمیر رضا، اس کے ساتھ اگلے 10 دنوں تک 24 گھنٹے میری میٹنگز رہیں گی، ان تمام جگہوں پر۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب بٹھاتے ہوئے بولا۔ میں نے اپنی زندگی کے اگلے 7-8 سالوں تک کی جو منصوبہ بندی کر رکھی تھی، اس میں شادی جیسی کسی چیز کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ اگلے 8 سالوں تک میرا شادی کرنے کا سرے سے کوئی ارادہ ہی نہیں تھا، مگر 8 سالوں بعد جب میں شادی کرنے کا سوچتا تب مہا احمد علی مجھے مل بھی پاتی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں تھی۔ جو لڑکی مجھے دیکھتے ہی آنکھیں ماتھے پر چڑھا لے، تیوریوں پر بل ڈال لے، کیا اس سے میں یہ کہہ سکتا تھا کہ سنو مہا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر ابھی نہیں، 8 سال بعد؟ کیا تم 8 سالوں تک میرا انتظار کر سکتی ہو؟ سوات میں اس کے ساتھ گھومتے ہوئے حمیر اس سے باتیں کر رہا تھا۔ میں تم ہی سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر ابھی نہیں، 7-8 سال بعد۔ یہ میرے کیریئر کی شروعات ہے، میں اس وقت شادی کا سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا، مگر ڈر مجھے یہ لگا کہ جب میں شادی کرنے کی پوزیشن میں آ جاؤں گا تب یہ لڑکی نہ جانے کہاں کھو چکی ہوگی۔ مجھے تمہیں کھو دینے کا ڈر لاحق تھا، اور اسی ڈر نے میری ساری پلاننگز کا بیڑا غرق کر کے مجھ سے قبل از وقت شادی کا فیصلہ کروا لیا۔ مجھے تمہاری ان پلاننگز کے ناکام ہو جانے پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے یا افسردگی کا؟ مہا نے پوچھا۔ تمہاری مرضی ہے۔ ویسے تم چاہو تو تم اس بات پر فخر بھی محسوس کر سکتی ہو کہ ایک ایسا شخص جو زندگی میں شادی سے ہٹ کر ابھی اور بھی بہت سے کام کرنا چاہتا تھا، تم نے اس سے باقی سب کاموں سے پہلے شادی کا فیصلہ کروا لیا، اور وہ بھی بالکل آنن فانن۔ اس کے شوخی بھرے سوال کے جواب میں وہ مصنوعی سنجیدگی سے مسکراہٹ لبوں پر روکتے ہوئے بولا۔ پتہ نہیں بات فخر کرنے والی ہے بھی یا نہیں۔ دنیا میں ایک میں اکیلی ذہین لڑکی تو نہیں۔ اگر کسی دن کوئی مجھ سے زیادہ ذہین لڑکی مل گئی تو میں اور میرا فخر تو منہ دیکھتے رہ جائیں گے نا۔ اپنی شادی شدہ زندگی کے ان چند دنوں میں ان کے درمیان بہت سے موضوعات پر بہت ساری باتیں ہوئی تھیں، مگر وہ ایک لفظ جو اس کے لیے بہت اہمیت رکھتا تھا ایک بار بھی درمیان میں نہیں آیا تھا۔ وہ خوبصورتی سے متاثر نہیں ہوا تھا تو ذہانت سے ہو گیا تھا، اور محبت، یہ ایک لفظ بڑی شدت سے اس کے منہ سے سننا چاہتی تھی، اور وہ اس کے جواب میں چھپے مفہوم کو سمجھ بھی گیا تھا۔ تبھی اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولا، کیا یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ ہاں، ورنہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ جس بندے کو میں آفس 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 اور کام کام اور کام میں مصروف دیکھ رہی ہوں،
اس کی زندگی میں میری کیا اہمیت ہے۔ ابتدا میں جس جھجک اور تکلف کو وہ محسوس کرتی رہی تھی، اب آہستہ آہستہ اس کے حصار سے نکلتی جا رہی تھی۔ اس کی وہ تنہائی جسے وہ بچپن سے سہتی آئی تھی، یکدم ہی کہیں غائب ہو گئی تھی۔ اس کی تنہائیاں بانٹنے ہر وقت کوئی اس کے ساتھ تھا، اور اس کے لیے یہ بڑا انوکھا اور دل فریب احساس تھا کہ جو شخص اس کے ساتھ ہے وہ اس پر بلا شرکت غیر پورا حق رکھتی ہے، اور حق رکھنے والا یہ احساس از خود ہی اس کے اندر پیدا ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اپنی زندگی کے اتنے برسوں تک رشتوں اور محبتوں کی محرومیاں سہتی رہنے والی لڑکی کو اچانک ہی ایسا لگنے لگا تھا جیسے اسے سب سے زیادہ اپنا کہہ سکنے والا ایک مضبوط رشتہ اور پورا حق رکھنے والی ایک بھرپور محبت مل گئی ہے۔ اور زندگی سے کیا چاہا تھا مہا احمد علی نے۔ میری زندگی میں تمہاری بہت اہمیت ہے مہا۔ اگر محبت کا اظہار لفظوں سے کرنا ضروری ہوتا ہے تو میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت احساس ہو۔ اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کی گرفت مضبوط کرتے ہوئے اس نے محبت اور چاہت سے بھرپور لہجے میں کہا تھا۔ وہ اس وقت گلگت میں تھے اور سخت ترین سردی میں وہ اپنے کمرے میں ہیٹر آن کیے کمبل میں گھس کر بیٹھے ہوئے ڈرائی فروٹس کھانے اور باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ آج وہ قدر سنجیدہ موضوعات پر اس سے باتیں کر رہا تھا۔ تمہیں میرے ساتھ بہت تیز رفتار اور بہت بھاگتی ہوئی زندگی گزارنی پڑے گی۔ میں زندگی کو جیسی ہے اور جہاں ہے کی بنیاد پر نہیں گزار سکتا۔ میں ابھی زندگی میں بہت کچھ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میرے کیریئر کی ابتدا ہے۔ ابھی مجھے بہت آگے جانا ہے۔ کیا تم میری رفتار کا ساتھ دے سکو گی؟ اس نے ایک لمحے کی بھی دیر لگائے بغیر سر اس بات میں ہلا دیا تھا۔ یہ کیسی عجیب سی بات تھی، جس شخص کے سنگ زندگی کا نیا سفر شروع کرتے ہوئے وہ بے شمار اندیشوں اور وسوسوں کا شکار تھی، اب اس کی محبت میں مبتلا ہو کر اپنے ان اندیشوں اور وسوسوں پر ہنس رہی تھی۔ اسی رات حمیر نے اسے اپنے فیملی بیک گراؤنڈ کے متعلق بھی سب کچھ بہت سچائی اور ایمانداری سے بتا دیا تھا۔ اپنے خاندانی پس منظر اور اپنے بچپن کی کوئی بات اس نے مہا سے نہیں چھپائی تھی۔ اسے حمیر کی صاف گوئی اور سچائی نے بے انتہا متاثر کیا تھا۔ اس جیسے مہذب بندے کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتا ہے جہاں اعلیٰ تعلیم تو کیا، عام سی تعلیم حاصل کرنے کا بھی رواج نہیں تھا۔ اس کی والدہ پڑھنا لکھنا کچھ نہیں جانتی تھیں اور والد بھی بس واجبی ہی سے تعلیم یافتہ تھے۔ اس کے والد کسی مل میں ایک معمولی سے ملازم تھے۔ اس نے اپنے چھوٹے سے گھر میں غربت اور قسمپرسی والے حالات دیکھے تھے، ایسے حالات کہ جہاں سفید پوشی کا بھرم رکھنا مشکل ہو جاتا تھا۔ جواد بھائی اس سے 16 سال بڑے تھے اور صرف اپنے 2 بچوں کا خرچ اٹھانا ہی اس کے والد کے لیے اپنی محدود آمدنی کے سبب سخت دشوار تھا۔ انہوں نے اسے ایک سرکاری اسکول میں داخل کروایا تھا، مگر سرکاری اسکول میں اسے تعلیم دلانا بھی ان کی استطاعت سے باہر ہوا کرتا تھا۔ اس نے اپنی والدہ کو اپنے بچپن ہی سے بیمار دیکھا تھا، مگر اس ماحول اور ان حالات میں وہ اپنی ذہانت کے بلبوتے پر وظیفے حاصل کرتے رہنے کے سبب اپنی تعلیم کا سلسلہ کامیابی کے ساتھ جاری رکھے ہوئے تھا۔ وہ اس ماحول میں اتنا مختلف کیسے پیدا ہو گیا تھا، یہ کافی تعجب کی بات تھی، مگر سچ یہی تھا کہ وہ گڈری کا لال تھا۔ اس کی قدرتی ذہانت اور قابلیت اسے اپنے ماحول سے الگ کرتی تھی۔ وہ 10 سال کا تھا تو اس کی والدہ اور 12 سال کا تھا تب والد کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ اسے میرٹ اسکالرشپس ملتی رہیں۔ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس نے پارٹ ٹائم چھوٹی موٹی بہت سی ملازمتیں کی تھیں، ٹیوشنز پڑھائی تھیں۔ وہ مکمل سیلف میڈ آدمی تھا۔ اب جس لب و لہجے میں وہ روانی سے انگریزی بولتا تھا، اسے سن کر کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کسی گورنمنٹ اسکول کا پڑھا ہوا ہے۔ اس کے مینرز، اس کے ایٹیکیٹس، اس کی گفتگو، اس کا اٹھنا بیٹھنا، ان سب کو اس نے خود محنت کر کے سنوارا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ جس انسان کے پاس کر گزرنے کا عزم ہو، ذہانت ہو، قابلیت ہو، خود پر اعتماد ہو، تو پھر اسے آگے بڑھنے اور ترقی کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ وہ صرف انٹر کرنے تک جواد بھائی اور ان کی فیملی کے ساتھ رہا تھا، پھر اس نے اپنا راستہ ان سے الگ کر لیا تھا۔ اسے ان کی زندگی گزارنے کے طریقے، محدود سوچ اور گھٹے ہوئے ماحول والے گھر سے الجھن ہوتی تھی۔ نہ ان میں آگے بڑھنے کی جستجو تھی اور نہ ترقی کرنے کی لگن۔ تعلیم چلو اگر انسان زیادہ حاصل نہ بھی کر پایا ہو، تب بھی اپنے لیے محنت اور کوشش کے ذریعے ترقی کی راہیں تو کھول سکتا ہے نا۔ مگر وہ تو کنویں کے مینڈک کی طرح اپنے حال میں مگن بڑے خوش تھے۔ جو بڑا تیر مارا تھا انہوں نے تو کپڑے کی مل کی نوکری چھوڑ کر اپنی بیوی کے بھائیوں کے ساتھ شراکت داری کر کے کپڑے کا کاروبار شروع کر دیا تھا۔ لیاقت آباد میں کرائے کی دکان اور شراکت داری والا محدود سا کاروبار۔ وہ انہیں ایک ناکام انسان کہتا تھا۔ محدود آمدنی، محدود وسائل
5 بچوں کے اخراجات، نہ کوئی اسٹیٹس، نہ کوئی اسٹینڈرڈ۔ جواد بھائی کے گھر کو چھوڑنے کے بعد وہ اندرون سندھ سے آئے اپنے 5 دوستوں کے ساتھ ایک کمرے کے فلیٹ میں رہا کرتا تھا۔ اس نے کوئی آسان زندگی نہیں گزاری تھی۔ وہ محنت کر کے، سختیاں جھیل کر اور کڑی مشکلات سے گزر کر اس مقام تک پہنچا تھا، لیکن یہ مقام اس کی نگاہوں میں کافی نہیں تھا۔ ابھی اسے بہت آگے جانا تھا، بہت آگے۔ اسے ترقی کرنی تھی، بہت ترقی۔ ابھی جو کچھ اس نے حاصل کیا تھا وہ تو اس کی نگاہوں میں آغاز تھا۔ ترقی اور کامیابی کی شاہراہ پر اس کا پہلا قدم۔ آگے ایک لمبا اور دشوار سفر تھا۔ وہ زندگی میں ناکام نہیں ہونا چاہتا تھا۔ وہ اپنے پروفیشن میں کامیابی کی آخری حدوں تک پہنچنا چاہتا تھا۔ ایک ملکی اور بین الاقوامی سطح پر کامیاب سمجھا جانے والا قابل اور ماہر بینکر۔ ڈیفنس کے جس فیس میں وہ 2 کمروں کے کرائے کے اپارٹمنٹ میں رہتا تھا، وہ وہاں نہیں بلکہ ڈیفنس کے سب سے VIP فیز میں اپنے ذاتی 2-3 ہزار گز کے بنگلے میں رہنا چاہتا تھا۔ جو گاڑی وہ ڈرائیو کرتا تھا وہ دوسروں کو شاید اچھی لگتی ہو، مگر اس کے معیار کے حساب سے وہ اچھی نہیں، بس صرف گزارے لائق تھی۔ وہ معمولی چیزوں کے ساتھ سمجھوتا کر لینے والا انسان نہیں تھا۔ اسے حمیر کا ترقی اور کامیابی کی انتہائی منزلوں کو چھو لینے والا خواب اس لیے اچھا لگا تھا کہ اس کے حصول کے لیے وہ محنت کرنے کی بات کر رہا تھا، کسی غلط راستے پر چلنے کی نہیں۔ اس کے سب خواب اس نے اپنی پلکوں پر سجا لیے تھے۔ جب اس شخص کو دل و جان سے اپنا لیا تھا تو اس کے خوابوں کو کیوں نہ اپناتی؟ وہ مہا کی محبت میں مبتلا ہو کر اپنی سوچوں کے برخلاف جلدی شادی کرنے پر مجبور تو ہو گیا تھا، لیکن ابھی چند سالوں تک وہ اپنی فیملی میں اضافہ نہیں چاہتا تھا، اور یہ بات اس نے مہا سے اسی رات کافی سنجیدگی سے کہہ دی تھی۔ بچوں کی ذمہ داری بہت بڑی ہوتی ہے مہا۔ ماں باپ کا کام صرف انہیں پیدا کرنا نہیں بلکہ انہیں بہترین رہائش، بہترین آسائشیں اور بہترین تعلیم دینا بھی ہوتا ہے۔ میں اپنے بچوں کو ویسا بچپن اور ویسی زندگی نہیں دینا چاہتا جیسے میرے ابا جی نے مجھے دی۔ ہم اپنے بچوں کو ایک بہترین زندگی دیں گے مہا، مگر اس کے لیے ہمیں چند سال انتظار کرنا ہوگا۔ اس نے حمیر کی یہ بات بغیر کسی اختلاف کے فوراً مان لی تھی۔ محبت کی ایسی مضبوط ڈور اس شخص کے ساتھ بندھی تھی کہ اسے لگتا کہ وہ اس کی کوئی بات کبھی رد کر ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ ایک شخص، وہ ایک رشتہ، وہ ایک محبت، اس کی زندگی اب اس محور سے کبھی ہٹ ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ 10 دن ان دونوں نے اس طرح ساتھ گزارے جیسے انہیں دنیا میں ایک دوسرے کے سوا کسی بھی شخص اور کسی بھی چیز سے کوئی دلچسپی نہ ہو۔ وہ اس کے ساتھ بہت گھومی، بہت انجوائے کیا، اور وہ ہر پل اپنے رویوں سے اسے اپنی محبت کا بھرپور انداز میں احساس دلاتا رہا۔ ہنی مون سے لوٹے تو زندگی صرف گھومنے پھرنے اور انجوائے کرنے والے دور سے نکل کر اپنے معمول پر آ گئی تھی۔ ان کی شادی سے مہینہ بھر پہلے ہی حمیر اس نئے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہوا تھا، اس لیے ابھی اپارٹمنٹ پوری طرح فرنشڈ اور ڈیکوریٹڈ نہیں تھا۔ وہ حمیر سے وہاں کا کرایہ سن کر بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ اگر وہ اتنے دنوں میں اس کے مزاج کو سمجھ نہ گئی ہوتی تو وہ یہ ضرور کہتی کہ یہاں کے بجائے وہ کسی سستے اپارٹمنٹ میں نہیں رہ سکتے۔ وہ جہیز میں جو فرنیچر لائی تھی وہ اس جگہ کے شایان شان نہیں تھا، اور نہ ہی حمیر کے معیار کے مطابق۔ یہ بات وہ خود بہت اچھی طرح سمجھتی تھی۔ حمیر نے اس کی اجازت سے وہ سارا فرنیچر فروخت کر کے نیا، قیمتی اور خوبصورت فرنیچر خرید لیا تھا۔ حمیر کے ساتھ ساتھ وہ بھی اس نئے فرنیچر کے وہاں سج جانے پر بہت خوش تھی۔ اپنے گھر کی پہلی سجاوٹ اسے خوشی کے ساتھ ساتھ فخر میں بھی مبتلا کر گئی تھی۔ وہاں احمد علی کو پورے حق کے ساتھ اپنا کہہ سکنے والا ایک گھر آخر کار مل ہی گیا تھا۔ جس طرح حمیر نے اسے اپنے بارے میں سب کچھ بالکل سچائی سے بتایا تھا، اسی طرح اس نے بھی اسے پوری سچائی سے اپنے متعلق سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ سب جو کبھی کسی سے شیئر نہیں کر پائی تھی۔ دوستوں کے سامنے بھرم قائم رکھنے کو وہ ممی کی محبت، مظہر انکل کا التفات اور بہن بھائی کی چاہت کے جھوٹے قصے گھڑا کرتی تھی، مگر اس شخص کے سامنے اسے جھوٹی عزت اور جھوٹا بھرم قائم رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہ ساری دنیا میں اس کا سب سے زیادہ اپنا تھا۔ وہ کسی بھی طرح کی شرمندگی محسوس کیے بغیر اس سے اپنا ہر دکھ کہہ سکتی تھی۔ تمہیں ایسی بیوی ملی ہے جو کبھی میکے جایا ہی نہیں کرے گی۔ شوہروں کو بڑی آزادی کا احساس ہوتا ہے نا جب بیویاں میکے جاتی ہیں، لیکن تمہیں یہ احساس کبھی نہیں مل سکے گا۔ اسے کندھے پر سر رکھ کر اس نے آنسو بہائے تھے، اپنے سارے دکھ اس سے کہے تھے، اور اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو خشک کیے تھے۔ رو رو کر جب وہ اپنا دل ہلکا کر چکی تو ماحول کی اداسی دور کرنے کی خاطر قصداً شرارتی انداز میں یہ بات اس سے کہہ گئی، تم اگر مجھ سے دور جاؤ گی تو مجھے آزادی کا نہیں بلکہ گھٹن کا احساس ہوگا۔ اچھا ہے کہ تم اپنی ممی کے گھر نہیں جایا کرو گی، ورنہ اور کسی بات پر ہمارا جھگڑا ہوتا یا نہیں، تمہارے وہاں جانے پر ضرور ہوا کرتا۔
میں تمہیں خود سے دور اب کبھی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ وہ اسے اپنی محبتوں کو یقین دلا رہا تھا اور وہ سرشار سی ہوتی اس کے بازو پر سر رکھ کر سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ انہیں اپنی روٹین لائف پر آئے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے جب مہا کا رزلٹ آ گیا۔ اپنی توقع کے عین مطابق وہ بڑے شاندار اور نمایاں انداز میں کامیاب ہوئی تھی۔ حمیر نے اس کی کامیابی کو بڑے جوش و خروش سے سیلیبریٹ کیا تھا۔ وہ بے تحاشا خوش تھا، بلکہ اسے تو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس سے بھی زیادہ خوش ہے۔ اپنی تمام مصروفیات چھوڑ چھاڑ کر اس نے وہ ساری شام مہا کے نام کر دی تھی۔ ساری شام وہ دونوں ساتھ رہے تھے۔ پھر رات میں حمیر نے اسے 5 اسٹار ہوٹل میں شاندار ڈنر کرایا اور گفٹ میں اسے وائٹ گولڈ کی چین دی جس میں ڈائمنڈ سے سجا لاکٹ تھا۔ یہ گفٹ بے شک بہت قیمتی تھا، مگر اس کی اصل قیمت یہ تھی کہ حمیر نے یہ اسے خود اپنے ہاتھوں سے پہنایا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے احساس پایا تھا کہ اپنی خوشیاں وہ کسی کے ساتھ بانٹ بھی سکتی ہے۔ کوئی اور بھی ہے جو اس کی کامیابیاں اور اس کی خوشیوں کو اپنی کامیابیاں اور اپنی خوشیاں سمجھ کر بے تحاشا خوش ہو سکتا ہے۔ ڈنر کرنے کے بعد وہ دونوں بہت دیر تک سمندر کے کنارے گھومے تھے۔ اگلے روز چھٹی کا دن تھا، اسی لیے بے فکری سے رات گئے تک جاگ کر انہوں نے مہا کی پسند کی مووی دیکھی تھی۔ اگلی صبح وہ دونوں 12 بجے سو کر اٹھے تھے۔ انہوں نے ناشتہ اور لنچ ایک ساتھ ملا کر کیا تھا۔ وہ برتن دھونے میں مصروف تھی جب حمیر نے اسے آواز دے کر بلایا۔ کیا بات ہے ہومی؟ اسے ہومی کہنا مہا کو اچھا لگا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ جب وہ اسے اس نام سے بلاتی ہے تو دل میں محبت اور قربت کا احساس مزید بڑھ جاتا ہے۔ وہ اپنے سامنے انگریزی اخبار پھیلائے بیٹھا تھا۔ یہ دیکھو، میں نے تمہارے لیے کتنی زبردست چیز تلاش کی ہے۔ وہ فلور کشن پر اس کے برابر میں بیٹھ گئی اور پھر پوری طرح اخبار پر جھک کر اس اشتہار کو دیکھنے لگی جس پر حمیر نے انگلی رکھی تھی۔ ایک ملٹائی نیشنل کمپنی کو فریش MBA کیے ہوئے ٹرینیز کی ضرورت تھی۔ اس اشتہار کے علاوہ حمیر نے 3 اور اشتہارات پر بھی نشان لگا رکھا تھا، جن میں ایک اشتہار ایک لوکل کمرشل بینک کا بھی تھا، مگر وہ زیادہ ایکسائٹڈ اس پہلے والے اشتہار ہی کے بارے میں تھا۔ تم یہاں اپلائی کرو مہا، اگر تمہیں یہاں جاب مل گئی تو مزہ آ جائے گا۔ اتنے شاندار کیریئر والی جاب اور اتنا بہترین سیلری پیکیج۔ وہ اس کی ایکسائٹمنٹ پر ہولے سے مسکرائی۔ ہومی، جاب تو بہت اچھی ہے، لیکن 9 to 5 والی جاب کا میں اب کر پاؤں گی؟ میں اپنے گھر کو اور تمہیں اگنور نہیں کرنا چاہتی۔ صبح تم آفس جاؤ تو میں تمہیں دروازے تک جا کر بڑے اہتمام سے رخصت کروں، اور جب شام میں واپس آؤ تو تمہارے لیے بہت اچھا سا کھانا پکا کر رکھوں اور خوب اچھی طرح سے سج سنور کر تمہارا دروازے پر ہی استقبال کروں۔ تو کیا مہا احمد علی نے MBA کرنے کی مشقت اس لیے اٹھائی تھی کہ وہ شادی کے بعد آلو گوشت پکاؤں یا گوبھی گوشت جیسی سوچوں میں اپنا وقت گزارا کریں گی؟ اگر یہی کرنا تھا تو BA بلکہ انٹر بھی تمہارے لیے کافی رہتا۔ وہ دادا ابا والے اس کے خفگی سے بھرپور لہجے پر کھل کر مسکرائی تھی۔ میں آلو گوشت اور گوبھی گوشت کے علاوہ دوسرے سالن پکانے کے متعلق بھی سوچا کروں گی، فکر مت کرو۔ پھر اسے تنبیہی نگاہوں سے گھورتا پا کر وہ بھی قدرے سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی، میں نے یہ کب کہا ہے کہ میں گھر میں بیٹھی رہوں گی؟ میں کوئی ہلکی پھلکی سی جاب کر لوں گی، ٹائم پاس کرنے والی۔ مجھے کسی کیریئر اورینٹڈ جاب کی طرف جا کر اور کسی سنجیدہ اور محنت طلب کیریئر کو اپنا کر اپنے گھر کو بالکل اگنور نہیں کرنا۔ کیا میری یہ سوچ غلط ہے؟ صرف غلط نہیں بلکہ ایک دم بکواس ہے۔ اتنی بڑی ڈگری حاصل کر کے چھوٹی موٹی جاب کرو گی؟ اتنی محنت کی ہے، اتنا پڑھا ہے، تو اس کا کچھ ریٹرن بھی تو انسان کو حاصل کرنا چاہیے۔ IBA سے MBA کی ہوئی لڑکی، وہ بھی اتنے شاندار طریقے سے، کیا کوئی معمولی سی چند ہزار روپے والی جاب کرتی اچھی لگے گی؟ انسان کو اپنے کیریئر کے اسٹارٹ میں خوب سوچ سمجھ کر صحیح راستے پر قدم رکھنا چاہیے۔ جہاں میں کہہ رہا ہوں وہاں جاب کرنے سے تمہارا کیریئر بنے گا احمق لڑکی۔ تمہارے جیسی ٹیلنٹڈ لڑکی جاب اور گھر سب کچھ ساتھ لے کر چل سکتی ہے۔ پھر ہم گھر میں افراد ہی کتنے ہیں؟ صرف 2۔ ہمارے گھر کا ایسا کوئی کام نہیں جس پر تمہارے صبح سے شام تک گھر میں موجود نہ ہونے سے کوئی فرق پڑے گا۔ اگر تمہارا کیریئر صحیح ٹریک پر چل پڑا تو چند سالوں میں تم کہاں سے کہاں پہنچ جاؤ گی۔ اچھا بابا، تم جیتے میں ہاری، وہ اس کے مضبوط دلائل سے بھری لمبی تقریر کے جواب میں مسکرا کر بولی۔ ویسے ہم اس طرح بات نہیں کر رہے جیسے جاب مجھے آفر ہو چکی ہو اور اب اسے قبول کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ باقی ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں ٹیسٹ میں ہی فیل ہو جاؤں یا وہ انٹرویو میں ہی مجھے ریجیکٹ کر دیں اور انڈوں کی ٹوکری ہمارے سر پر سے گر جائے۔ ناممکن، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے شرارتی انداز کے جواب میں وہ نفی سے سر ہلاتا سنجیدگی اور بہت یقین کے ساتھ بولا، حمیر رضا کبھی کسی جگہ فیل نہیں ہوا تو اس کی بیوی کیسے ہو سکتی ہے؟ حمیر نے اس سے جہاں جہاں کہا تھا اس نے ان تمام جگہوں پر اپلائی کر دیا تھا۔
اس کے پاس انٹرویوز کے لیے کالز آنا شروع ہو گئی تھیں۔ ہومیر کو زیادہ شدت سے اس کمپنی سے کال کا انتظار تھا۔ پھر آخرکار وہاں سے بھی اس کے پاس کال آ گئی۔ تب تک 2-3 جگہوں پر سے تو اسے جاب مل جانے کی نوید بھی مل چکی تھی۔ ہومیر ٹیسٹ اور انٹرویو کی تیاری کے سلسلے میں اس سے کہیں زیادہ سنجیدہ تھا۔ اس نے خود ساتھ بیٹھ کر اسے ان دونوں چیزوں کی تیاری کروائی تھی۔ ہومی، میں بور ہو گئی ہوں تمہارے منہ سے یہ خشک باتیں سن کر۔ کتنے دنوں سے تم نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو، اور نہ یہ کہ میری براؤن آنکھوں کی طرف دیکھنے کے بعد تم باقی ہر بات بھول جاتے ہو۔ وہ ڈھیر ساری کتابیں سامنے سے ہٹا کر ناز بھرے انداز میں اس کے کندھے پر سر رکھ کر بولی، تم زیادہ سیریس نہیں لگ رہی ہو مجھے، بس اسی لیے ڈر رہا ہوں کہ کہیں تم وہاں کچھ گڑبڑ نہ کر آؤ۔ اس نے اس کی غیر سنجیدگی اور غیر دلچسپی پر اسے سرزنش کی۔ اچھا، اب تم بھی سنجیدہ ہو جاؤ اور دور ہٹ کر بیٹھو۔ مہا اس کے کندھے سے سر ہٹا کر فوراً سنجیدہ ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ اسے لیٹ ڈاؤن کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ مہا یہ جاب حاصل کرے تو وہ اسے ہر قیمت پر حاصل کر لینا چاہتی تھی، یا پھر اس نے ہومیر کو واقعی لیٹ ڈاؤن کیا بھی نہیں تھا۔ تحریری امتحان اور انٹرویو، وہ دونوں مراحل میں سرخرو ہوئی تھی۔ 3 مہینوں کا ٹریننگ پیریڈ بہت بھاگتے دوڑتے اور مصروف گزرا تھا۔ اسے اپنے آفس میں ایسی کارکردگی کا مظاہرہ کرنا تھا کہ وہ وہاں مستقل ملازمت کی حقدار قرار پا سکے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے اسے بے تحاشا محنت کرنی پڑ رہی تھی، اور پھر اس کی محنت رائگاں نہیں گئی تھی۔ اسے وہاں مستقل ملازمت مل گئی تھی۔ ہومیر اس کی جاب سے بہت خوش اور مطمئن ہوا تھا۔ ماہا کی پوری تنخواہ گھر کے اخراجات میں خرچ ہو جاتی تھی۔ وہ ایک مہینے کچھ بچت کر بھی لیتی تو اگلے مہینے گھر کے لیے کسی نئی چیز کے خرید دینے پر وہ بچت خود بخود ہی ٹھکانے لگ جاتی۔ ان دونوں نے زیرو سے اسٹارٹ کیا تھا۔ اس سے شادی سے پہلے تک تو ہومیر دوستوں کے ساتھ اپارٹمنٹ شیئر کر کے رہتا تھا۔ گھر تو ان دونوں کا پہلا یہ تھا، چاہے کرائے کا ہی صحیح۔ وہ اپنے گھر کو بنانے، سجانے اور سنوارنے کے لیے ایک ایک کر کے گھر کی ضرورت کی ہر چیز خریدتی رہی۔ وہ اپنی ساری تنخواہ خرچ کر ڈالتی تھی۔ ہومیر اور وہ الگ الگ تو نہیں تھے۔ اگر اس کی پوری تنخواہ گھر کے اخراجات میں خرچ ہو بھی جاتی تھی تو کیا ہوا؟ ہومیر کی آمدنی جو اس کے مقابلے میں دگنی تھی، وہ اس میں سے ہر ماہ کافی رقم بچا لیا کرتا تھا، اور یہ بچت ان دونوں ہی کی تو تھی۔ ان دونوں کے اس گھر کے لیے یہ رقم جمع ہو رہی تھی جو ان کا اپنا ہوگا۔ اپنے ذاتی گھر کا خواب اس کا اور ہومیر کا مشترکہ خواب تھا۔ اکثر وہ دونوں گھنٹوں بیٹھ کر اپنے نئے گھر کے بارے میں باتیں کیا کرتے۔ ہم اپنے گھر کے لان میں ایک حصے میں صرف گلاب ہی گلاب لگائیں گے، سرخ، سفید، گلابی، بہت سے رنگوں کے گلاب۔ وہاں کا لان کیسا ہوگا والی بات جیسے ہی شروع ہوتی وہ فوراً یہ کہا کرتی، اور جب یہ باتیں ہو رہی ہوتیں تب وہ چپکے سے دل میں یہ بھی سوچا کرتی کہ ان کے بچوں کا کمرہ کس طرح کا ہوگا۔ ان کے درمیان بچوں کے موضوع پر بہت زیادہ بات نہیں ہوتی تھی۔ ہاں، ہومیر یہ ضرور کہتا تھا کہ وہ 2 بچوں سے آگے اپنی فیملی نہیں بڑھائیں گے۔ وہ ابھی سے اس وقت کی سوچ کر دل میں انوکھی سی خوشی اور سرشاری محسوس کرتی، وہ وقت جب وہ ماں بنے گی، اس شخص کے بچے کی جسے وہ دل و جان سے چاہتی ہے۔ تو اپنا آپ کتنا معتبر اور کتنا مکمل لگنے لگے گا۔ وہ اس آنے والے وقت کا بہت صبر سے انتظار کر رہی تھی۔